مقام ولایت حضرت ابوالفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے قطب ارشاد کی تعلیمات 3 ہفتے میں پوری کر کے خلافت عطا فرما دی۔ اس کے بعد حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح نے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تعلیم شروع کی، اور پھر یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے براہ راست علم لدنا عطا فرمایا، اور سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمت اور نسبت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں پیشی ہوئی اور اسرار و رموز کا علم حاصل ہوا۔ اس زمانے میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل 10 رات اور 10 دن شب بیداری کی اور تہجد کے نوافل میں کئی 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ جن بزرگوں کی ارواح طیبات اور جن سلسلوں سے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت اویسیہ کے تحت فیض حاصل ہوا ہے، ان کی تفصیل دیے گئے نقشے نسبت فیضان میں بیان کی گئی ہے۔ اخلاق حسنہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حسن اخلاق کا ایسا سراپا تھے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ابتدا ہی سے آپ کی طبیعت میں بے پناہ سادگی اور شخصیت میں ایک خاص وقار نمایاں نظر آتا تھا۔ پریشانی میں دلجوئی کرنا، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھنا، اور نہ صرف سمجھنا بلکہ دوسرے شخص کی توقع سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس کا دکھ بانٹنا، وہ اعلیٰ اوصاف تھے جن کا اظہار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات نے اوائل عمر ہی سے شروع کر دیا تھا۔ بچپن اور شباب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے ایک ساتھی جناب سید نثار علی بخاری فرماتے ہیں، بچپن کے حالات میں یہ بات بہت زیادہ اہم ہے کہ قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ ہم عمر ساتھی ہمیشہ ان کا ادب و احترام کرتے تھے، اور یہ خود اپنے ہم عمر اور اپنے سے کم عمر ساتھیوں سے آپ جناب کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ کبھی ایسا کوئی کھیل نہیں کھیلا جو اخلاق کے منافی ہو۔ ایک مرتبہ کسی بات پر بھائی نثار علی صاحب سے حضور بابا صاحب کی طبیعت میں تکدر پیدا ہو گیا۔ کئی مہینے تک ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اسی اثنا میں عید آ گئی۔ عید کے مبارک اور مسعود موقع پر جناب بھائی نثار صاحب حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں دیکھ کر کھل اٹھے اور نہایت اخلاق اور خندہ پیشانی کے ساتھ بھائی نثار علی صاحب کی پذیرائی کی اور گلے مل کر اس قدر روئے کہ چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ بھائی نثار علی صاحب فرماتے ہیں، اس روز میرے اندر گداز کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ میری آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں ہو گیا، اور میں اس قدر رویا کہ زندگی میں کبھی اتنا نہیں رویا، نہ شکوہ نہ شکایت۔ اس کے بعد سے ہماری دوستی بدستور قائم ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد 70 سال تک محمد عظیم برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دوستی کا شرف حاصل رہا۔ پاکستان بننے کے بعد جب میں کراچی آ گیا تو بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول رہا کہ وہ ہفتے میں ایک روز میرے غریب خانے پر تشریف لاتے تھے۔ یہ معمول اس وقت ٹوٹا جب وہ صاحب فراش ہو گئے اور چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ مجھ سے فرمایا، بھائی اب میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا ہوں، آپ آ جایا کریں۔ بھائی صاحب کی عظمت اور شان کا کیا تذکرہ کروں کہ اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوا کہ سخت بخار چڑھا ہوا ہے
اور وہ وقت مقررہ پر میرے غریب خانے پر تشریف لے آئے، اور طبیعت کتنی ہی خراب کیوں نہ ہوئی، بھائی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی میرے گھر آ کر لیٹے نہیں، ایک مخصوص نشست گاہ پر وقت مقررہ تک تشریف رکھتے تھے اور واپس ہو جاتے تھے۔